یاسر حکیم صاحب ہمارے پنڈی سے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسر، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عمران خان سے جرنلسٹوں کا انٹریکشن ہوا ہے آج اڈیالہ جیل میں، تو بتائیے گا، ایک میں کامنٹ پڑھ رہا ہوں، یہ خبر کا حصہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی حمایت کرتا ہوں اور جنہوں نے 9 مئی کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی کیا لفظ تھے؟ میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا، کیا ایسے ہی بات ہوئی یا کچھ اور بات ہوئی؟ بالکل ندیم ملک صاحب، یہ بات بالکل اسی طرح ہوئی تھی اور ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو وہ قانون کا راستہ اپنائیں اور یہ اس طرح کی باتیں جو احتجاج اور توڑ پھوڑ اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ نہ کی جائیں۔ تو اس پر انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ اس کی مکمل تائید کرتے ہیں اور وہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس 9 مئی کے سانحہ میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں اور قانون اس میں اپنا راستہ بنائے، لیکن ان ملزمان کو سزائیں دینے سے قبل یہ ضرور جو ہے وہ انشور کیا جائے کہ ان ملزمان کی شناخت سی سی ٹی وی کیمروں سے کی جائے، کیونکہ تمام جگہوں پر جہاں جہاں حملے ہوئے، جہاں جہاں توڑ پھوڑ ہوئی وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز کیمرے لگے تھے اور ان کی فوٹیجز موجود تھی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک جو ہے وہ نئی بات دوبارہ دہرائی کہ جو کیپٹل ہل کیس تھا اس میں بھی ملزمان کی شناخت سی سی ٹی وی سے کی گئی، اس لیے ان تمام سنہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے بھی کی شناخت کے لیے بھی سی سی ٹی جوڈیشل وی کمیشن کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ سپریم بالکل کو جوڈیشل کمیشن بنائے۔ بالکل ندیم ملک صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ان کی سمجھ سے بات باہر ہے کہ اس معاملہ پر ابھی تک سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نگران حکومت سمیت جتنی اب یہ نئی حکومت بنی ہے یہ آزادانہ انکوائری میں اس معاملہ کی کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کی آزادانہ انکوائری، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے اچھا، لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ ایک لاسٹ چیز اور بتا دیں، یہ جو الیکشن دھاندلی اور مخصوص نشستیں، اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا انہوں نے؟ بالکل ندیم ملک صاحب، انہوں نے ان سے ایک سوال کے جواب میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں جو نہیں دی گئیں یہ جمہوریت کی نفی کی گئی ہے اور پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی سے یہ مخصوص نشستیں چھین کر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور یہ آئین اور قانون کی بھی نفی ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا کیا ہے اس کے جس پر اوپر ہم انہوں نے نے بتایا کہ وہ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کہاں درخواست دیں گے؟ کوئی پولیٹیکل فورم بھی بتایا انہوں نے؟ انصاف کے لیے فورم بھی کوئی آئیڈینٹیفائی کیا؟ کیا راستہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، ہم نے ان سے یہ بات کی کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے، کیا آپ کوئی قانونی راستہ اختیار کریں گے، کوئی ڈائیلاگ پہ جائیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فی الحال جو ہے وہ احتجاج پر ہی فوکس کر رہے ہیں اور اتوار والے دن ہم پشاور میں ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے، کیونکہ یہ جمہوریت اور جمہوریت میں اپنا حق مانگنا جو ہے اس کو اگر کوئی ٹکراؤ کہتا ہے تو وہ کہتا رہے ہم اپنا حق مانگیں گے اور اپنے حق کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملنا، اس لیے درست ہے۔ ہم احتجاج کا راستہ اپنانے جا رہے ہیں۔ یاسر حکیم، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ لے لیں۔ بریک سے واپسی پہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔